السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، متفق علیہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے پاس قوت ہو، طاقت ہو تو شادی کر لو۔ قوت ہو، طاقت ہو یعنی مردانگی طاقت ہو، اور بیوی کو کھلانے کی طاقت ہو۔ بہت بڑا بنگلہ نہیں، گاڑیاں نہیں، سر چھپانے کے لیے گھر ہو، بیوی کو کھلانے کے لیے طاقت ہو، پیٹ بھرنے کے لیے طاقت ہو اور مردانگی طاقت ہو تو شادی کر لو، کیونکہ یہ شادی، یہ نکاح تمہاری نگاہوں کو نیچی رکھے گے اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرے گے۔ لیکن میرے دوستو، آج شادی کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہو جو شادیوں کو وقت پر کرتے ہی نہیں، کہیں گے ابھی کھانے کمانے کا وقت ہے، کچھ بنا لیں۔ میرے پیارے، ایک انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دو غذا کی ضرورت پڑتی ہے، ایک پیٹ بھرنا، دوسرے انسان کی شہوت کو، خواہش کو پوری کرنا۔ وہ خواہش جو جنسی خواہش ہوتی ہے، وہ خواہش جو شہوت کی خواہش ہوتی ہے، اگر جس طریقے سے پیٹ نہ بھرا گیا تو بندہ چوری کرے گا، مانگے گا۔ اسی طریقے سے اگر بالغ ہونے کے بعد بچے اور بچیوں کی شادی نہ کی گئی تو وہ کہیں جا کر کے منہ کالا کریں گے، زنا کریں گے، اور اس کے ذمہ دار والدین ہوں گے۔ جیسا کہ آج وہ اپنے بچوں کی شادیاں اس لیے ٹالتے ہیں کہ شادی کرنے کے بعد وہ کمائی ہمیں نہیں دے گا، وہ پوری بات ہماری نہیں مانے گا، یعنی وہ اپنی اولاد کو ایک ATM سمجھتے ہیں، کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، نہ کہ وہ ان کی خوشی اور جو ہے ان کے زندگی کو پاک رکھنے کے لیے کچھ سوچتے ہیں۔ دوسرا گروہ میرے ان بھائیوں کا ہے، ان ماں باپ کا ہے جو اپنے بچوں کی شادی ٹائم پر، وقت پر تو کر دیتے ہیں، لیکن کیا سوچ کر کے کرتے ہیں، جس کو اپنے کانوں نے سنا ہے کہ گھر میں بہت کام ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسکول جاتے ہیں، بیٹیاں اسکول جاتی ہیں، گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، بیٹا میرا تھوڑا سا بڑا ہو گیا، لے اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ یعنی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ شادی اس لیے کرو تاکہ تمہارے نگاہیں نیچی رہیں اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت ہو، لیکن یہاں والدین اس لیے شادی کرتے ہیں تاکہ گھر میں ایک نوکرانی آ جائے، ایک کام کرنے والے آ جائے۔ تو میرے پیارو، آپ سوچو، یہی وجہ ہے جب ایک نوکرانی، ایک کام کرنے والی سمجھ کر کے مفت کو گھروں میں لاتے ہیں تو ہم اس کے لیے کوئی موقع نہیں دیتے ہیں کہ لڑکا اس کے پاس جائے اور اپنی خواہش کو پورا کرے، اپنا سکون وہاں حاصل کرے، جس کی وجہ سے شادی کے بعد بھی لڑکے زناکاری کرتے ہیں، ادھر ادھر منہ مارتے ہیں، جو ہے بدنامیاں کراتے ہیں۔ اس کی وجہ والدین ہیں، چونکہ شادی کا مقصد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس مقصد کو پورا نہیں کیا، اس کو سامنے نہیں رکھا، اور خصوصاً جس کے گھر میں بہنیں مالک ہو جائیں اس گھر کے جو ہے امن و امان خراب ہو جاتا ہے، اس گھر کا پورا نظام چوپٹ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے والدین خصوصی طور پر دھیان دیں کہ شادی کا مقصد بچوں کا سکون حاصل کرنا۔ اگر آپ ان کو گھر میں، افسوس اور تعجب کی بات ہے، اگر وہی لڑکی جو بہو بن کر کے آئی ہے اپنے دیور سے بیٹھ کر کے بات کرے، سب کے سامنے بول دے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہی لڑکی جو اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ شوہر سے اگر لوگوں کے سامنے گفتگو کر لے، دن میں گفتگو کر لے، دن میں اس کے ساتھ بیٹھ جائے، تو لوگ اتنی جو ہے اس کے بارے میں گندی سوچ رکھتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنی بے ادب ہے۔ جہاں اس کو بات کرنا حرام تھا وہاں بیٹھ کر کے بات کیا،
हंसी किया, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जहाँ पर बैठना उसके लिए ज़रूरी था, वाजिब था, बात करना था, जिसको खुश करना था, अगर अपने शौहर के पास बैठ गए तो बोलेंगे कितनी बदतमीज़, कितनी बेअदब है, कितनी बेहया है। इसी तरीके से लड़के के बारे में कहेंगे कि बदतमीज़ हो गया, बेअदब, बेहया हो गया है, इसके अंदर शर्म और हया नहीं है। यहाँ तक कह जाते हैं कि इस लड़की ने उसको कोई जादू टोना कर दिया है, अब मेरे लड़के को अपने कब्जे में कर लिया है, जब देखो उसके बाहों में घुसा रहता है, न जाने किस किस्म की गंदी गंदी बातें उसके बारे में कहते रहते हैं। वालिदैन ध्यान दें, शादी इसीलिए की जाती है कि लड़के और लड़की सुकून हासिल करें, ताकि जिना ना करें, जिना से महफूज रहे। अगर आप उनको अपने घरों में बैठने का वक्त नहीं देंगे तो बाहर जिना करेंगे, बाहर मुँह काला करेंगे, जिसके जिम्मेदार तुम भी होगे। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से बाद लोगों के बारे में देखा गया है कि वो निकाह करने के बाद, शादी करने के बाद फौरन लड़के को प्रदेश भेज देते हैं। कितनी अजब सी बात है, ताज्जुब की बात है। महसूस हुआ, मैंने जब इसको देखा तो अपने दिल में महसूस किया, इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने रख दूं। लड़का प्रदेश में रह करके क्या क्या करता है। हम जैसे लोगों से पूछो, जब नौजवान हमारे पास फतवे पूछने आते हैं कि हमने रमज़ान के महीने में ऐसा गलत काम कर लिया, बताओ क्या करें, इसका कफ़ारा क्या है, हमसे पूछो। क्योंकि माँ बाप ने अपने बच्चे को वक्त नहीं दिया कि वो बच्चा अपनी जवानी का मज़ा अपनी बीवी के पास लेता, वो बच्चा अपनी ख्वाहिश को अपनी बीवी के पास बैठ करके पूरा करता, वो सुकून बैठ करके अपनी बीवी के पास हासिल करता। जब उसको मौका नहीं दिया, उसको तो एटीएम समझ करके, कमाई वाली एक मशीन समझ करके निकाह करके उसको बाहर भेज दिया, प्रदेश भेज दिया, और बीवी को खादमा समझ करके घर में ले आकर के रख दिया, तो उसका अंजाम यही होगा कि शादीशुदा होने के बावजूद, यहाँ तक कि कई बच्चे होने के बावजूद भी लोग ज़िना और बदकारियाँ करते हैं। क्यों? कि उसके सबब असली माँ और बाप होते हैं। अल्लाह हम तमाम लोगों को सही समझ अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम लोगों को शादी का सही मकसद समझने और उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।